بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز، اور اگر انتقال ہو جائے کسی مسلمان کا تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، وإجابة الدعوة، اور اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اگر کوئی چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت سے مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ان باتوں میں خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات تو سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی نے سلام کیا تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر وہ تنہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ میں ہے تو پھر سنت کفایہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، جواب دے دے، لیکن اگر وہ تنہا ہے تو اس پر ضروری ہے، لہذا سلام کا جواب دینے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے سلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ویسے سلام کا جواب دینے کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیادت المریض، مریض کی عیادت۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ایک مسلمان کا یہ حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ بیمار کی عیادت کرے، اس کی خیریت پوچھے، اس کا حال پوچھے، اور عیادت میں حال چال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دوا علاج کی فکر کرے، کھانے پینے کی فکر کرے، اگر وہ کر سکتا ہو تو، ورنہ ملاقات کرے، اس کو تنہا نہ چھوڑ دے ان حالات کے لیے کہ اگر کوئی بیمار پڑ گیا ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر بہت قریبی رشتہ دار ہے جو اس کے بیٹے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو ان پر تو ضروری ہے، سنت نہیں بلکہ وہ واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ وہی اس کے کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت قریبی جو پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ خیال رکھیں، اگر کوئی اس کے گھر میں نہیں ہے تو مریض کی اس طریقے سے عیادت کی جائے۔ اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال جس کا ہو گیا ہے اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے نماز جنازے کی ہوئی ہے اور تدفین کی جگہ تک جنازے کے ساتھ چلنا اور اس عمل میں شریک رہنا، یعنی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا اور اس کو اہتمام نہیں کرتا تو گویا وہ مسلمانوں کے حقوق میں کمی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حق اور ہے کہ دعوت قبول کرنا۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، کوئی شرعی قباحت نہ ہو،
شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے اگر وہ نہیں پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ حق کو مارتا ہے۔ اگر کوئی دعوت دے کسی کو تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، چاہے وہ شادی کی ہو، وہ عقیقے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، تو اس میں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، اور ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا یہ اسلام چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر نہیں بھی پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو قبول کرے اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے لیے کلمات خیر کہے تاکہ دعوت دینے والا خوشی محسوس کرے اور برادرانہ تعلقات میں مضبوطی پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچویں چیز یہ بتائی گئی کہ اس حدیث میں کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو جو وہاں پر موجود ہے اور سننے والا وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ یرحمک اللہ کہنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ ایسے موقع پر وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کو عام طور سے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے علاوہ سے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں چھینک آنے کو۔ تو ایسے موقع پر اسلام نے اس کو عبادت بنا دیا ہے اور ایک جسمانی سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے، زندگی کی علامت ہے، اور بھی اس کے جو طبی طور پر جو فوائد ہیں وہ طب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی منحوس چیز نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ اس سے انسان کے دل کی دھڑکن اثر نو تازہ ہو جاتی ہے، دماغ کی تمام چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں اور بہت سے فوائد ہیں۔ بہرحال اس موقع پر اگر وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تب جو سنے اس کو یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اور بھی حقوق ہیں دوسری احادیث میں، لیکن اس حدیث میں صرف 5 حق کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان 5 حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے پیچھے چلنا، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 جب کوئی چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے